بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کے زمانے میں کئی برس تک قحط سالی ہوئی، جس سے اس کی عوام سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر مرنے لگی۔ جب یہ حالت ہوئی تو مخلوق جمع ہو کر فرعون کے پاس آئی اور فرعون سے کہا، اے فرعون، تو ہمارا خدا ہے، اور کیسا خدا ہے کہ ہم قحط سالی سے تباہ ہو گئے جاتے اور تو بارش نہیں برسا۔ بس اگر تو نے ہم پر می نہ برسایا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ جلدی بارش کر تاکہ ہم بچ سکیں۔ ان کے جواب میں فرعون نے کہا، اچھا، میں می برساؤں گا، اطمینان رکھو۔ اور ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ تم سب لوگ فلاں تاریخ اور فلاں روز مصر کے میدان میں نکلو گے اور پھر وہاں ایک پہاڑ پر چڑھ کر می برسائیں۔ اس روز ہمارے ساتھ مصر کا بچہ بچہ جلوس کے ہمراہ چلے گا اور پھر ہمارے بارش برسانے کا تماشا دیکھے گا کہ ہم وہاں می کیسے برساتے ہیں۔ یہ خبر مصر میں بہت زیادہ مشہور ہوئی، بلکہ دور دراز کے جو ممالک تھے ان میں بھی یہ بات شہرت پکڑ گئی کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ پر جو فرعون ہے وہ اپنی قدرت سے بارش برسائے گا، جس کے لیے تاریخ مقرر ہے۔ اس تاریخ پر مصر کی تمام جو عوام ہے وہ اس مقررہ جگہ پر جمع ہو گئی۔ اب فرعون تنہائی کے ساتھ اپنے قلعہ سے نکلا اور لکھا ہے، مخلوق کو ساتھ لے کر مصر کے میدان میں جا پہنچا اور پھر وہاں سے ایک پہاڑی کی جانب اپنا رخ کیا اور حکم دیا کہ تم سب لوگ یہیں کھڑے ہو جاؤ، ہم پہاڑ پر جا کر تمہارے لیے بارش برساتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرعون اپنے جلوس سے نکلا اور تنہا ایک پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا اور جاتے جاتے تمام مخلوق کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میں سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہوں اور اب مجھے کوئی دیکھتا تو نہیں ہے۔ دیکھا ہر طرف، چاروں طرف کوئی بھی آدمزاد نظر نہیں آتا۔ جلدی سے وہ پہاڑ کی غار میں داخل ہو گیا اور پوری خلوت میں پہنچ کر، یعنی کہ مکمل تنہائی میں پہنچ کر، اس نے اپنا سر کا جو تاج ہے وہ نیچے پھینک دیا اور اپنا لباس جو ہے اس کی بھی دجیاں کر دیں اور سر پر خاک ڈالتے ہوئے بولا، اس واحد لا شریک کی درگاہ میں گڑ گڑاتا ہوا سجدے میں گرا اور اس کی حضوری میں نہایت درد کے ساتھ روتے ہوئے فریاد و بکا شروع کر، ایک ہے تو خدا اے ذوالجلال، ہے بقا تیرے لیے باکمال، سب کے سب ہو جائیں گے آخر فنا، تو ہی بس باقی رہے گا اے خدا، جانتا ہوں میں تجھے اچھی طرح، تجھ سے واقف ہوں بس پوری طرح، میں نے جو دعوی خدائی
کیا کیا، ملک تیرا کس جگہ سے کم ہوا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت فرعون نے یہ بھی کہا تھا کہ اے الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرے رب نے بے نیاز، اور میرا جو رب ہے وہ بے نیاز بے پرواہ ہے، میں نے اپنی دنیا کے عوض اپنی آخرت کو اختیار کیا۔ اے رب جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے، اور میں آخرت میں کچھ بھی نہیں چاہتا، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کو فرعون کا خود اپنی سزا بتانا۔ جبرائیل کو فرعون کا اپنی سزا خود بتانا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا کی، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور اس غار کے منہ پر کھڑے ہو گئے۔ فرعون نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہیں کر، اور بغیر انصاف کرائے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو رہا تھا کہ ادھر آسمان سے بارش برسی اور دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی، اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان تم کیا چاہتے؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا جو بندہ خدا کی نافرمانی کرے اور اس پر حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خدا پھر بھی اس پر اپنی مہربانی کر دے تو تم مجھ کو بتاؤ اس بندے کی سزا کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندے کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا بہت اچھا، آپ اس کو یعنی کہ آپ اس بات کو مجھے لکھ کر دیں تاکہ میں یادداشت رکھوں، یعنی کہ میں یہ محفوظ کر لوں، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہو اور آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھائی یہاں تو دوات قلم وغیرہ یا کاغذ وغیرہ موجود نہیں ہے، تو میں کیسے لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں دونوں چیزیں آپ۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ خدا کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے، خدا اس کو اس طرح سے آرام دے، اور تو اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ چنانچہ جب فرعون خدا کی گرفت میں آ کر خود دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا، اور فرعون اپنا فتویٰ دیکھ کر گھبرا گیا اور اپنے ہی فتوے کے مطابق غرق ہو گیا۔ میرے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔